السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ پریشے کیا دلدار پسند نہیں؟ مائی سرکار نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ کافی دیر سے ان کے کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ مائی نے خود بلایا تھا۔ مائی سرکار ایسا نہیں ہے، پر جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی اتنا جلدی؟ پریشے نے پلو کو ہاتھوں میں گھماتے کہا۔ بیٹا، وہ شوہر ہیں آپ کے، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی تو کرنی ہے۔ دلدار کو اس منگل کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑے گا۔ وہ جانے سے پہلے رخصتی چاہتا ہے، اور میں بھی۔ مائی سرکار نے اس پر نظر ڈال کر کہا۔ مائی سرکار، میں اپنا روم نہیں چھوڑ رہی، میں کیسے دل کے؟ وہ کہتی رک گئی۔ پر بیٹا، دل کوئی انجان نہیں ہے، آپ کا دوست ہے، بچپن ساتھ گزرا ہے، آپ اس کو سب سے بہتر جانتی ہیں۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا؟ مائی سرکار نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ مگر تب بات اور تھی اور اب اور۔ اچانک ایک دم میں کیسے؟ پریشے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جو جانتی تھی اس پر خود کو ملامت کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک موقع دو دل کو۔ آج شام کو رکتی ہے، اچھے سے تیار ہو جانا پڑی، اور کچھ بھی مت سوچو، میں ہوں ابھی۔ مائی سرکار نے پری کا ماتھا چوم کر کہا اور اس کو کمرے میں چھوڑ کر باہر انتظام دیکھنے چلی گئی۔ وہ لمبی تان کر سو رہا تھا۔ مسلسل بجتے فون سے تنگ آ کر اس نے منہ سے کمبل ہٹایا اور فون کان کو لگایا۔ کون؟ اور اتنی صبح کال کون کرتا ہے؟ جمشید نے آدھی نیند میں کہا، پر دوسری طرف کی آواز پر نہ صرف چونکا بلکہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بوس؟ وہ کمبل اچھال کر بیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، میں بات کر رہی ہوں، آپ کے گاؤں آئی ہوں، سوچا آپ کو کال کر لوں۔ اور صبح؟ دن کے 8 بج رہے ہیں مسٹر، وفا نے نارمل سا جواب دیا۔ او ہاں، اچھا کیا، میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ جمشید نے خود کو شیشے میں ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ نو، میں ڈیوٹی پر ہوں، گاؤں میں جو ہیلتھ سینٹر ہے وہاں وزٹ پر آئی ہوں۔ وفا نے اس کو سب بات بتائی۔ اوکے، میں بس ابھی آیا، آپ باہر مت نکلنا، پاس والے علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ نے آنا تھا تو کم از کم مجھے بتا دیتی، میں بندے بھیج دیتا۔ جمشید کی آواز میں فکر مندی وہ محسوس کر رہی تھی، پر کسی نتیجے پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جمشید، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں خود آ جا سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس حالات نہیں ٹھیک، باہر مت نکلنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جمشید نے بائک کی چابی اٹھائی اور بنا ناشتہ کیے نکل گیا۔ وہ مزید پریشانی سے یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ اپنی شادی کو لے کر اس کا خواب، وہ سب باتیں، سارا کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی کسی اور سے؟ پریشا جب سے مائی کے کمرے سے واپس آئی تھی، بستر پر پڑے لہنگے اور باقی چیزوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ دل میرے ساتھ ہی کیوں؟ بستر کی چادر کو مٹھی میں لے کر وہ وہاں ہی بیٹھ گئی۔ کیا کروں میں؟ روز میرے سامنے ہوگے، میرے پاس، پر میرے نہیں ہوگے، میں کیسے کسی کا حق؟ پریشا کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے آنکھیں صاف کی۔ وہ پارلر والیاں تھیں۔ پریشا کا سانس اب تنگ ہو رہا تھا۔ شام تک وہ وہاں چلی جائے گی جہاں وہ اب جانا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ دلدار خان کا کمرہ اس کے لیے عذاب تھا۔ سارے کمرے کو گلابوں سے سجا دو، کوئی کونا خالی نہ بچے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ دلدار کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ رخصتی کی بات پر بے حد خوش تھا، اتنا کہ 10 بار اپنا کمرہ سجا چکا تھا۔ کمرے کی ہر چیز کو چیک کر کے وہ برابر پری کے لیے جگہ بنا رہا تھا، اور اس خوشی میں وہ بھول گیا تھا کہ اس نے پری کو سچ بتانا ہے، وہ سچ جس پر دونوں کی زندگی جڑی ہے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر بھی اندر ہے؟ جمشید نے جاتے ہی پوچھا۔ جمشید بڑے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ باہر نکلا تو دیکھا وہ کھیتوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جمشید مارے غصے کے اس کے جانب بڑھا۔ مس بوس، یہ آپ کے گھر کا لان نہیں ہے اور نہ ہی پارک، چلو یہاں سے۔ جمشید اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا باہر آ گیا۔ ایسا بھی یہاں کچھ نہیں ہے، وفا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دے کر نارمل انداز میں کہا۔ ڈاکٹر بوس، یہ جہاں آپ ناچ کر رہی تھی یہ غازی کا علاقہ اور کھیت تھے، وہی جس نے اسپتال پر حملہ کیا تھا۔ جمشید اس کو اپنی بائک تک لے آیا۔ اب کیا؟ وفا نے مارنے ہنکلوں کی طرح اس کا منہ دیکھا۔ اب بیٹھو، آپ کو گھر لے جاؤں، کچھ کھا لیں۔ جو بھی بات کرنی ہے لوگوں سے ڈیرے پر کر لینا، ایسے یہاں نہیں۔ جمشید کی بات میں وزن تھا۔ وہ بنا ضد کیے بیٹھ گئی۔ سارے رستے وہ باتیں کرتے ہوئے آئے۔ حویلی کے گیٹ پر بائک روک کر جمشید نے اس کو اندر آنے کا پیغام دیا۔ اس نے شاندار سنگ مرمر کی بنی حویلی کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر ایک طرف ہال سا بنا تھا جس میں لاتعداد بچوں کا ہجوم تھا۔ وفا ان کو دیکھ کر خوش ہوئی، پر حیران تب ہوئی جب پتہ چلا جمشید ان کو ٹیوشن دیتا ہے۔ وہ ویسا تو بالکل نہیں تھا جیسا اس نے لوگوں کو شو کروایا تھا۔ وہ نرم دل اور اچھا انسان تھا۔ وفا چلتی ہوئی اندر آئی تو وہاں لاتعداد عورتیں کھڑی تھیں۔ اس نے جمشید سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں ایک ساتھ؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھر والے کچھ نہیں کرتے تو راشن یہاں سے جاتا ہے، وہی لینے آتی ہیں۔ آؤ آپ اندر۔
مین ہال کا دروازہ کھولے وہ اس کو اندر لے آیا۔ آتے ہی وفا کی نظر سامنے دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی، وہ وہاں ہی جم گئی۔ یہ کون؟ وفا نے جمشید کی طرف دیکھا، اس نے نظریں پھیر لیں۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، جاوید۔ حاکم علی کی آواز پر دونوں چونکے۔ جمشید اور وفا نے سلام کیا۔ حاکم نے دونوں کو پیار دیا۔ تم ڈاکٹر جاوید چودھری کے بیٹے ہو؟ وفا نے حیرت سے جمشید کو دیکھا۔ میں نہیں، پر ہاں میرا باپ ہے۔ جمشید کا جواب بہت تلخی سے بڑا ہوا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تم واقعی؟ وفا نے پھر حیرانی سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور اس کو غور سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر بوس؟ اب کیا ڈی این اے کروا کر دوں؟ جمشید نے ہنس کر کہا۔ نہیں، بس مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خیر تم یہاں؟ وہ تو امریکہ کے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں جمشید، وفا خمار نے جوش میں کہا۔ اوہ، تو آپ بھی میرے باپ کی فین ہیں؟ جمشید نے تلخ سا کہہ کر وہاں سے جانا پسند کیا۔ وفا اس کو سمجھ نہ پائی، آخر کیا؟ خان حویلی میں تیاریاں مکمل تھیں۔ حویلی شام ہوتے ہی چمک اٹھی۔ ہر طرف سے جگمگ کرتی حویلی دور سے ہی ہر ایک کی توجہ کا مرکز تھی۔ دلدار کب سے تیار گھوم رہا تھا، اپنے کمرے میں کوئی 10 بار چکر لگا چکا تھا، ہر بار کوئی نئی چیز ایڈ کروا دیتا۔ اب تو سجاوٹ والے بھی تھک گئے تھے۔ دلدار نے خود کو آخری بار دیکھا اور مائی کی آواز پر بھاگتا ہوا ان کے کمرے کی اور بڑھا۔ جی مائی سرکار، آپ نے آواز دی؟ دلدار بیٹا، میں نے تو خان سامنے کو بلایا ہے، مائی سرکار نے ہنس کر اس کو بتایا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور باہر آ گیا۔ مائی سرکار وقت کی بہت پابند تھی۔ ٹھیک 7 بجے رخصتی کی رسم شروع ہو گئی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک بس 2 منٹ لگتے، لیکن اتنا سب جو چھوڑنا پڑتا ہے وہ پریشا اچھے سے جانتی تھی۔ پریشا اپنی خاندانی لہنگوں کو پہننے آج بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مائی سرکار نے اس کی بلائیں لی، صدقہ دیا اور اپنے دونوں پوتا پوتی کو ایک ساتھ بٹھا کر باقی کی رسم کی اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میرا سر آج فخر سے اونچا ہو گیا۔ وعدہ کرو کبھی ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر اس رشتے، اس خان حویلی کی مان مرادہ کو نہیں توڑو گے، ساتھ رہو گے ہر حال میں، ہر حالات میں۔ مائی نے دونوں کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور دونوں کا ماتھا چوم کر الوداع کہا۔ پریشا کمرے میں داخل ہوئی، ہر طرف پھولوں کے گلدستے تھے، کمرہ بہت دلکش سجایا تھا، ہر طرف مہک۔ وہ چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی، ایک نظر خود کو دیکھا، آنکھوں میں بہت سے خواب جو ٹوٹ گئے تھے، عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور دلدار اندر آیا۔ اس نے واپس دروازے پر لاک لگا دیا۔ پریشا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا اور ایک نظر سامنے دلدار خان پر ڈالی جو اس کے طرف آ رہا تھا۔ پری، تم کھڑی کیوں ہو؟ دلدار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہم دوست تھے نا، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، کسی بھی رشتے سے زیادہ ہم دوست ہیں۔ مجھے پتا ہے تم سے اس رشتے کا نہ پوچھا گیا نہ بتایا، پھر بھی میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ جب تک تم دلی طور پر مطمئن نہیں ہوگی ہم اپنی ازدواجی زندگی کو شروع نہیں کریں گے۔ دلدار نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ اس کو نارمل کر رہا تھا۔ پریشا کو دلدار سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ اس کو جانتی تھی اور یہ بھی وہ اس کی مرضی کے بنا نہیں کرے گا کچھ بھی۔ دل وہ پریشا کی بات اس کے ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئی۔ دلدار نے تھوڑا جھک کر جب اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگائی، پریشا اس کے لمس کی تپش کو محسوس کرتی اندر تک جل گئی تھی۔ اب تو کچھ کہنے کو باقی نہیں تھا۔ دلدار نے اپنی شیروانی اتاری اور کرتا شلوار میں ملبوس بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ پریشا کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ ارے تم نے یہ اتنا بھاری سامان نہیں اتارا؟ میں کر دیتا ہوں، آؤ۔ دلدار اس کو لے کر واپس ڈریسنگ کے سامنے آ گیا۔ جویلری اتارنے میں اس کی مدد کرتا رہا۔ اس کی انگلیاں اس قدر حرکت میں تھیں، پریشا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھتی رہی۔ دل، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، پریشا نے دبی سی آواز میں کہا۔ دلدار کا چھونا اس کے اندر طوفان مچا رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات نہ چھپا پائی اور نہ ظاہر کر پائی، بس اس سے کچھ دیر کے لیے الگ ہونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، پر چینج کر کے، یہ باری جوڑا نہیں۔ دلدار کی ہدایت پر وہ لون کا سوٹ پکڑ کر باتھ میں گھس گئی۔ واپس آئی تو دلدار کو صوفے پر لیٹے دیکھ کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کیا کہوں آپ کو دل، میں کیسے رہوں گی ایسے؟ میں نفرت نہیں کر سکتی آپ سے، پر اگر محبت کر لوں تو کیا کروں؟ آپ سامنے ہو پر میرے نہیں، کیسے رہوں گی میں ایسے؟ پریشا آنکھوں میں خواب اور آنسو لیے کب سو گئی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ وفا بیٹا، جاوید صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کہوں؟ خمار نے فون پر پوچھا۔ ڈیڈی آپ ان کو ہاں کر دیں۔ وفا نے یہ کہہ کر کچھ بتانا چاہا لیکن کال کٹ گئی۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔